بس اس پہ ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہاں سیو لکھا آئے گا، اس کو دبا دینا ہے۔ یہیں بیٹھ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. اس کائنات کو بنانے اور ذرے ذرے کو پیدا کرنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس چمنستان عالم میں اللہ سبحانہ و تقدس کو اس حضرت انسان کو بنانا تھا، بھیجنا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفتاب رسالت اور مہتاب نبوت ہے کہ جو یقیناً اصل المقصود ہے. اس روئے زمین پر آمنہ کے لال در یتیم تاجدار عرب امام الانبیاء فخر موجودات کبریا ہم سب کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا مقصد تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے یہ پوری کائنات پیدا کی. اگر مقصود نہ ہوتا تو یقین سے میں اس منبر رسول سے قرآن و حدیث کے معتبر حوالوں کے ساتھ آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ اس پوری کائنات اور پورے جھمیلے اور جھنجھٹ کو پیدا
نہ کریں۔ معلوم ہوا کہ اس کائنات کو بنایا ہی صرف اس لیے ہے تاکہ آمنہ کے لال در یتیم تاجدار عرب امام الانبیاء فخر موجودات کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آفتاب، وہ مہتاب نبوت مستقل طلوع ہو سکے، اور پھر آپ علیہ السلام پر چونکہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور یہ نظام بھی اصل مقصد تھا، اسی لیے اس کو سب سے بعد میں رکھا۔ قرآن کے علاوہ دیگر 3 آسمانی کتابیں بڑی مشہور و معروف ہیں جن کا تذکرہ ہم آپس میں سنتے رہتے ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس کے بعد قرآن کریم۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم آخر میں آنے والی کتاب ہے، لیکن یاد رہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ترتیب کے اعتبار سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن خلقت کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے پیدا ہونے والے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی جب آپ کی ذات کو پیدائش کے اعتبار سے اور پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا ارادہ کیا، اس ارادے کی شروعات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے متعلق جتنی تمام چیزیں ہیں وہ کسی وقت سے وجود میں ہوں گی نہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا کیا ہے بھائی؟ یقین ہے۔ اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا۔ اگر کسی کو ذرہ برابر ان تمام باتوں میں شک ہو تو وہ اپنے ایمان کی اصلاح کر لے۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، لیکن اس معراج کا بہت تفصیلی واقعہ میں نچوڑ اور بہت پرمغز باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے درمیان حاضر ہو کر بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، صرف اس لیے تاکہ میری اور آپ کی زندگی کا جو ایک رواج اور ایک دوڑ چل رہی ہے وہ رواج تبدیل ہو جائے اور وہ دوڑ رک جائے اور اسی نہج پر آ جائے کہ جس نہج پر 100% کامیابی ہے۔ معراج کے وقت مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن نے نقشہ کھینچا۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ نے بھیجا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، کہاں تک؟ مسجد اقصی تک، بیت المقدس جو اس وقت کا جو فلسطین ہے وہ وہاں موجود ہے، اور وہ ارض مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے بہت ساری چیزیں متعلق رکھی ہیں، بہت سارے انبیاء کا نزول وہاں ہوا ہے، تمام انبیاء میں سے کثیر تعداد میں انبیاء علیہ السلام کے جسم وہاں دفن ہے۔ وہاں پرانی بہت ساری وہ نشانیاں جو اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی، وہ تمام نشانیوں کی نشانیاں وہاں موجود ہیں۔ تمام وہ جگہیں جہاں اللہ کا جنت سے بھیجا ہوا وہ براق جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنا، وہ کہاں بندھا، وہ جگہ موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تمام وہ نشانی کہ جو یقیناً آج بھی ہماری روحوں کو یعنی جلا بخشتی ہے، ہمارے ایمان میں قوت پیدا کرتی ہے اور ہمارا ایمان اس سے بہت متحرک ہوتا ہے، وہ تمام نشانیاں اس وقت موجود ہیں، وہاں موجود ہے۔ اسی مسجد اقصی کا صحن ہے
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کو صف آرا کر رکھا ہے، لیکن انتظار ہو رہا ہے اسی کا کہ جو یقیناً امام الانبیاء ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ تشریف لائے اور مصلی پر تمام نبیوں کا امام آپ کو بنایا گیا، تمام نبیوں کا امام بنایا گیا۔ یہ بات شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیزان گرام قدر، میں سیرت کے عنوان پر انشاءاللہ کسی مرتبہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آج جو بات مجھے ثابت کرنی ہے وہ یہ کہ ہم نے نہ تو آج اپنی قدر کی ہے اور نہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی ہے۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، میرے مسلم بھائیوں، یاد رکھو اور اپنے آپ کو کھنگا لو کہ آج جس نہج پر میں اور آپ دوڑ رہے ہیں، یقین سے میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ نہج قطعی طور پر کامیابی والی نہج نہیں ہے، کامیابی والا راستہ نہیں ہے، کامیابی ہم تک نہیں آ سکتی، ہم ڈھونڈتے رہیں گے، اس کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھسل پھسل کر ہمارے ہاتھوں سے نکلتی رہے گی اور ہم یہ سوچیں گے کاش ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات کا نظام یہ میرے اور آپ کے معبود حقیقی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں توحید والا چشمہ لگانا ہے، ہمیں یقین والا چشمہ لگانا ہے، اور اس کے بعد دیکھنا ہے دنیاوی نقشوں کے اعتبار سے آج ہم اپنے تمام حالات کو دیکھ رہے ہیں، دنیاوی نقشوں کے اعتبار سے تمام معاملات کو ہم اٹھا رہے ہیں، دنیاوی نقشوں کے اعتبار سے ہم معاملات کو اختیار کر رہے ہیں۔ بزنس ہم نے دنیا کے نقشے کے اعتبار سے اختیار کیا، لین دین دنیا کے نقشے کے اعتبار سے اختیار کیا، ہر طرح کا ہر ایک کام دنیا کے نقشوں میں ہم نے اختیار کیا۔ میں ابھی آپ سے اقرار کراؤں گا، آپ تمام لوگ بزنس کرتے، مارکیٹ میں رہتے، مجھے ایمانداری سے ایک آدمی کھڑا ہو کر قسم کھا کر یوں کہہ دے مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا ہر ایک کام وہ شریعت کے نقشے میں ہے، وہ توحید کے نقشے میں ہے، وہ سنت اور رسالت کے نقشے میں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر امت میں سے بہت کم افراد ہیں جو اپنے کاروبار کو شریعت کے نقشے میں لا رہے ہیں، بہت کم افراد ہیں جو اپنے لین دین کو سنت کے نقشے میں لا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں اصول چلتا ہے دنیا کا، ہمارے یہاں فیصلے معاملات اختیار کیے جاتے ہیں دنیا کے قواعد کے اعتبار سے۔ کیا شریعت کے قوانین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ اللہ کا وہ پاکیزہ قانون جو اللہ کو مقصود تھا اور رسول کی وہ ذات جو اللہ کو مقصود تھی، اور آپ کے خزانے میں بھی صرف فرد فرید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی کہ جو یقیناً مقصود تھی، اور آخر میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام دعاؤں کا، مجاہدات کا اور آپ کی قربانیوں کا نتیجہ نوید مسیحہ بن کر آئی۔ دیگر تمام انبیاء مستقل اللہ کے بھیجے ہوئے، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ مانگی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانیاں پیش کی ہے، ذرا آپ اٹھائیں قرآن کریم، مطالعہ کریں، ایک ایک قربانی پر غور کریں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج ہم سے اپنا مال تو اللہ کے لیے خرچ نہیں ہو پا رہا، کیا کوئی اپنے لخت جگر کو قربان کر سکتا ہے؟ ہم ناپیں اپنے ایمانی پیراگراف کو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ لخت جگر جو بڑھاپے میں آپ کی آنکھوں کا تارا بن رہا ہے اور قلب کا سکون بن رہا ہے، لیکن اللہ کی جانب سے کیا سوال ہوا کہ اے ابراہیم، اے ہمارے بندے، اے ہمارے دوست، آ کھڑا ہو اور اپنے اس لخت جگر کو ہماری محبت میں اور ہمارے لیے اس کو قربان کر۔ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو قربان نہیں کیا؟ مقصود کچھ اور تھا، لیکن جذبہ ہمارا جب تک جذبہ ابراہیمی نہیں ہوگا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمارے یہاں لین دین کے فیصلے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کئی بار میں نے اشارہ کیا،
لیکن مجھے اسی طرف آنا ہے، چونکہ نماز ہمیں پاکیزہ بناتی ہے، نماز فحش اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں اور پھر بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی فحش بات ہے تو یقیناً یہ نماز کی کمی نہیں بلکہ میرے ادائیگی کی کمی ہے۔ میں آپ کے ذہن کو صاف کر دوں، مفسرین نے جب تفسیر لکھی اور اساتذہ نے ہمیں تفسیر پڑھائی تو عجیب عجیب اشکالات، چونکہ ہر ایک اشکال کرنے والا، ہر ایک اعتراض کرنے والا وہ اندھا ہوتا ہے، اس کو نہ ادھر دکھائی دیتا نہ ادھر دکھائی دیتا، اندھا ہو کر وہ اشکال کرتا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تلاوت کیجیے آپ اس چیز کو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے اوپر نازل ہوئی، یہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر نماز کو قائم کیجیے۔ بے شک نماز انسان کو بری باتوں فحش حرکتوں سے روکتی ہے۔ بحث چڑھی، بحث چھڑی، ایک معترض نے اشکال کیا کہ جی دیکھنے میں آتا ہے انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی برائی میں ملوث ہے۔ تو معلوم ہوا اس معترض کا اعتراض یہ تھا کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اس کہے ہوئے کے مطابق کہاں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ قربان جائیں ہم ان تمام اکابرین دین کے، ان علماء امت کے کہ جن کی قربانیوں اور جن کے مجاہدوں، جن کے راتوں کے مطالعوں اور جن کے علم کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک یقیناً پہنچائے۔ قربان جائیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، کروڑ ہاں کروڑ نعمتیں اللہ ان اسلاف اور ان بزرگان دین کی قبروں پر برسائے اور ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، جن کے مجاہدات کی بنیاد پر یہ ایسی ایسی باتیں صاف ہو کر اور ان اشکالات کے جوابات مستقل عطا کر کے ان کے منہ پھیر کر آج یہ دین ہم تک پہنچا۔ مفسرین نے جواب دیا، ایک مفسر لکھتے ہیں کہ قرآن اپنی جگہ پر صادق ہے، اخیر اور انتہا کر دی، فرمایا جب تک بندہ نماز کے اندر رہتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ اس وقت تک تو وہ بری باتوں اور فحش حرکتوں سے رکا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام مکمل صادق اور سچ ہے۔ میں اس انتہائی درجے پہ اتر کر آپ کو یہ بات اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج چاہے جتنے مضبوط حوالوں کے ساتھ ہمارے سامنے بات آ جائے اور کوئی بتلانے والا چاہے جتنے درد کے ساتھ بتا دے، مگر میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً ذرہ برابر تھوڑی بہت تبدیلی ہمیں محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان اسباب پر بھی تو ہمیں غور کرنا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود ہے، اور آپ پر جو نظام قائم کیا گیا ہے، اللہ کو یہ نظام ہمیشہ مستقل اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کا منظور ہے۔ میری اور آپ کی جو بعثت ہوئی ہے میرے عزیزان گرامی قدر، اسی نظام کو قائم کرنے کے لیے ہوئی ہے، اور آج یہ نظام تو درکنار، اس کا ماحول بھی میرے اور آپ کے درمیان میں۔ اس پر کون غور کرے گا؟ اس پر کون سوچے گا؟ کیا اللہ کی کوئی اور دوسری مخلوق آئے گی؟ کیا کسی اور وقت کا ہمیں انتظار؟ کان کھول کر سنیں، دل لگا کر سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں آج بڑے بڑے اللہ والوں کی نیندیں حرام ہے۔ رات دن کا مجاہدہ اور ریاضت اختیار کر کے اللہ کی جانب سے جو معرفت کا کچھ حصہ ان کو ملتا ہے، اس کی روشنی میں جو بات وہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر حالات حاضرہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے لیے ٹیبلٹ بنا کر دیتے ہیں، آج ہم سے وہ ٹیبلٹ بھی استعمال نہیں ہو پاتی۔ بڑی تبدیلی کا وقت شروع ہو چکا ہے، عالمی پیمانے پر عالمی تبدیلی کا وقت۔ اور میں کچھ تھوڑی سی ایک الٹی سی بات آپ کو بتلا دوں، لگے گا آپ کو بھی کہ حالات اس طریقے سے جا رہے ہیں اور ہمارے امام صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں میں ہمیشہ تین قسم کے مسلمان رہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کو اٹھا لیں اور آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، 3 قسم کے مسلمان ملتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو مستقل پورے طور پر اللہ کی وحدانیت پر مر مٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، زندگی میں بھی اللہ کا حکم موجود ہے، رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے، اللہ کے اور رسول کے اشاروں پر ہمیشہ قربان رہتے ہیں، انہیں اس کے سامنے نہ بیوی نظر آتی، نہ بچے نظر آتے، نہ جائیداد نظر آتی، نہ کاروبار نظر آتا۔ دوسرے قسم کے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں، ان کی باتوں کو سننے والے ہیں اور ان کے قدم ب قدم تھوڑا بہت چلنے والے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں، ایک قسم ایسی ہے جو اوپر سے کچھ اور ہے لیکن اندر سے کچھ اور ہے۔ یہ چھٹائی کا وقت ہے۔ میں آپ سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں، میرے عزیزان گرامی قدر، مجھے آپ سے دلی لگاؤ ہے، بڑی محبت ہے، میں اس محبت میں کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی بزرگی نہیں بڑھا آپ کے سامنے رکھ رہا یا بزرگی نہیں جھاڑ رہا، اس لیے کہ بزرگ ہونا اور چیز ہے، انسان ہونا اور چیز ہے۔ بزرگی کی عمر کچھ اور ہے، انسانیت کی عمر شروع سے شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے عمر کے آئینے اپنے کو اپنے عمر کے آئینے میں دکھا کر آپ سے کلام کرتا ہوں، بزرگ ہو کر کلام نہیں کرتا، میں ذہنوں کو صاف کر دوں۔ میں ایک انسان سے بات کر رہا ہوں، انسانیت کے ناطے بات کرتا ہوں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، کیا عمر تھی؟ بولے ذرا سا، 40 سال۔ معلوم ہوا کہ 40 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت اور اپنے نفسانی خواہشات کو دبا کر مکمل جو ایک مجاہدہ کیا ہے، یقیناً وہ عمر 40 سال کی تھی کہ آپ کو نبی بنا دیا گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی ایسے ہی بن گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے سے پہلے بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کی ریاضت کیا کرتے تھے، اپنے کو مستقل نفسانی خواہشات پر ہمیشہ کنٹرول رہتا تھا، اپنی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آپ نبی ہونے سے پہلے امین تھے، اور جب ریاضت مکمل ہوئی پھر حضرت جبرائیل کا نزول ہوا اور 40 سال ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو جب ایک نبی 40 سال کی عمر کے بعد ہو رہا تو ظاہر ہے کہ بزرگ کب ہوگا آدمی؟ کیا بزرگی ایسے مل جائے گی؟ بزرگی کوئی کھیل ہے؟ بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، نفسانی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کے اکارڈنگ مکمل زندگی گزارنی پڑتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اپنی زندگی کے اندر داخل کرنی پڑتی ہے۔ اور سب سے بڑی بزرگی تو یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکموں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جب جس وقت کا جو حکم ہے اس کو کما حق ہو اپنی زندگی کے اندر اتار لے، یہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ یہ سب سے بڑا کیا ہے بھائی؟ بزرگ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا نظام دیا، ایسا نبی دیا، اس نبی پر جو نظام قیامت تک چلنا ہے اور ہماری پیدائش اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہے۔ تو آج مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، اس نظام کو کون قائم کرے گا؟ کیا کوئی دوسری مخلوق آئے گی؟ کسی اور وقت کا ہمیں انتظار ہے؟ تو اس میں چھٹائی کا وقت ہے۔ یہ بات آج آپ گاٹھ باندھ لیں، آنے والا وقت بڑا مستقبل ہے، یعنی بڑا تابناک ہے، مسلمانوں کا مستقبل بڑا تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نظام کے غلبے کا وقت ہے، مگر چھٹائی کا بھی وقت ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی قدر، میرے بزرگوں، دوستو، یہ جو اللہ والے، یہ علماء، اور علماء کا بھی ایک سلسلہ ہے، وہ اپنے بڑوں سے متعلق ہے، وہاں سے جو کچھ مل رہا ہے وہ یہاں لا کر دے رہے ہیں۔ اس کی قدر کر کے ہم توبہ کر لیں اور اپنی زندگی کے حالات کو درست کر لیں اور اپنے آپ کو قرآن اور حدیث، سنت اور شریعت
کے آئینے میں ڈھال لیں تو ہم اس بربادی سے بچ سکتے ہیں۔ کون سی بربادی؟ کہ جب ہدایتوں کے فیصلے عام ہوں گے اور ہدایت وہاں تک پہنچے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا ہے اور اللہ فیصلہ کر چکا ہے، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ اس ہدایت کے کام میں ہمیں بھی ذریعہ بنا کر قبول فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ بدخلقی، ہماری بد کرداری، بد نیتی، بد عملی، اس کی بنیاد پر ہم اس ہدایت والے کام سے محروم ہو جائیں۔ ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جب اللہ کا کام، اللہ کی ہدایت کا کام بڑھے تو ہمیں اللہ ذریعہ بنا کر قبول فرما لے۔ یہ تمام چیزیں صرف اسی لیے ہیں۔ نماز اللہ نے دی ہے، ہمیں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد اگلی جو آیت تھی اقیم الصلاۃ، آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ اقیم الصلاۃ، 4-6 جمعے مکمل میں نماز پر بولتا آیا ہوں۔ اب نماز کو ہمیں قائم کرنا ہے، اس کے قیام سے متعلق انشاءاللہ بات آگے چلے گی کہ کیسے قائم کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں، ہمارا زندگی کے اندر کوئی عمل ہو کہ نہ ہو، ہمیں روزی روٹی ملے کہ نہ ملے، ہماری یہ فکر نہیں ہے۔ ہماری فکر یہ ہے اللہ نے جو ڈیوٹی ہمیں دی ہے کیا وہ ڈیوٹی ہمیں مل رہی ہے یا نہیں، ہم اس کو اچھی طریقے سے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ جو مزدور ہے، ایک مزدوری کرنے والا، اس کو کیا ہوتا ہے؟ وہ صرف اپنی ڈیوٹی پر، اپنی مزدوری پر، اپنے کام پر نگاہ رکھتا ہے، یا مزدوری پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ مزدوری دینا کس کا کام ہے؟ جس کے یہاں ہم کام کر رہے ہیں، جو مالک ہے، ہمیں وہی تو ہمیں مزدوری دے گا۔ ہمارے تو اختیار میں مزدوری نہیں ہے، ہمارے اختیار میں صرف کام کرنا ہے، اس کی اجرت دینا یہ کس کے اختیار میں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ جس کے یہاں ہم نے کام کیا ہے۔ ہم اللہ کا کام کریں، اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی پوری کریں، اس کے بعد دیکھیں ہمیں مزدوری ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ ہمارا مالک تو وہ ہے انشاءاللہ کہ وقت پر صحیح معنی میں مزدوری کو، ہمارے حق کو وہاں پہنچائے گا انشاءاللہ۔ تو دوسرا جز ہے اقیم الصلاۃ۔ اخیر درجے کی ایک بات آپ کو بتا دوں، آج یہ تمام حالات کیوں آئے ہیں آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، ہر جمعے اس پر کچھ نہ کچھ روشنی آتی ہے۔ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے، بد اخلاقیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے یہ تمام حالات آج ہم پر مسلط ہیں، اور اگر ہم نے توبہ نہ کی، اپنے اندر اصلاح پیدا نہ کی، ان تمام چیزوں سے ہم نے پکا عہد نہ کیا، تو ظاہر ہے کہ ان حالات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ ایک دور گزرا ہے کہ جس دور میں مسلمانوں کے اندر ایک بڑی عظیم صفت تھی، وہ صفت تھی بانٹنا۔ کیا صفت تھی بھائی؟ بانٹنا۔ اب آپ سمجھیں گے کیا بانٹنا؟ میں آپ کو تھوڑا سا سروے کراتا ہوں، آپ تمام حضرات میں سے بھی تمام لوگوں نے وہ وقت دیکھا ہوگا، اکثر نے، آپ دکان پر سودا لینے گئے، دکاندار نے سودا آپ کو تول دیا مکمل پورا، لیکن ایک مزاج تھا اس وقت ہر ایک انسان کا، اس نے تھوڑا سا مٹھی بھرا چاول لیے تو چاول کی مٹھی زائد اس میں ڈال دی، دال لی تو تھوڑی سی دال مٹھی بھر کے اس میں ڈال دی۔ یہ تھا ایکسٹرا، یعنی بانٹنے کا مزاج۔ گوشت کی دکان پر گئے تو پورا گوشت تول دیا، 2 کلو 4 کلو، لیکن بعد میں ہمارے جو قصاب حضرات ہیں ان کا یہ مزاج تھا کہ وہ نلی، ہڈی، چربی، بترا یا اور اس طرح کی ایک آدھ بوٹی بانٹنے کی غرض سے، تقسیم کی غرض سے وہ اس میں رکھ دیا کرتے تھے۔ سبزی والے کی دکان پر آ جائے، آپ نے مکمل سبزی لے لی، جب آپ چلے ہرا دھنیا، ہری مرچ اور پودینہ وغیرہ اس طرح کی چیز وہ آپ کو اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ وہ زائد دیا کرتا تھا۔ الغرض شروع سے لے کر اخیر تک کسی بھی عمل کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تقسیم کا مزاج تھا۔ مسجدوں کے اندر جمعے میں کبھی تو میٹھے چاول، کبھی پوڑے اور کبھی کوئی اور رندھین اس طرح سے بٹتا تھا، تقسیم ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت عظیم ترین سنت ہے، اور اسلام کا وہ مضبوط ستون اور بنیاد ہے کہ مکمل اسلام پھیلا ہی اس بنیاد پر ہے۔ آج میں بڑے دکھے دل کے ساتھ کہتا ہوں، سبزی بیچنے والا ڈنڈی مار رہا ہے، گوشت بیچنے والا کمی کر رہا ہے، بوٹی کی جگہ ہڈیاں بیچ دیتا ہے۔ کیا اللہ کے یہاں یہ تمام کام ریکارڈ نہیں ہو رہے؟
بہت دکھے دل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مجھ جیسا ایک انسان کیا شکلاً صورتاً میں نظر نہیں آتا کسی کو؟ اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ مجھ جیسے انسان کو 2-3 جگہ مستقل بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امت آج یوں ہی نہیں پس رہی؟ میں بہت زور اور اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کر کے اس بات کو صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو بدلیں اور پھر بانٹنے کی صفت کو اپنے اندر لائیں۔ میں نے کئی مرتبہ اشارہ کیا ہے کہ لوگوں کے اخلاق اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہ سامنے والے کو نہیں جج کر پاتے، دیکھ نہیں پاتے یہ آدمی کیسا، ہمیں کس طرح بات کرنی، ایک سیکنڈ نہیں ہوتی وہ عزت کو تار تار کر دیتے۔ تو کیا اسلام پھیلے گا؟ کیا ہم کامیاب ہوں گے؟ آج جمع کرنے کی صفت میرے اور آپ کے اندر آ چکی ہے، لوٹ کھسوٹ، حق تلفیاں اور خواہ کا مستقل ناجائز قبضہ، فلاں کی زمین دبا لی، فلاں کا یہ کر لیا۔ میں بڑے بلا جھجک اس بات کو کہنا چاہتا ہوں، ہم سب اس کے اندر داخل ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شعبے میں کام کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر شعبہ اس کا وہ دین کی دعوت ہے۔ ذرا سا ہم اپنے آپ کو بدلیں، وہ بانٹنے والی صفت پیدا کریں، اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، انسانیت پیدا کریں۔ ہم سب کچھ ہوں گے بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم انسان ہیں۔ ایک دکھ والے کا دکھ پوچھیں، درد والے کا درد پوچھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوطی کے ساتھ یہ تمام صفات نصیب فرمائے۔ اور میں یہ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی صفات ہے جو انشاءاللہ ہمیں بام عروج پر پہنچائیں گی۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، بانٹیں گے آج سے، جو جس حیثیت میں ہے وہ اسی حیثیت میں بانٹے گا انشاءاللہ۔ آج سے ہمیں بانٹنے والی صفت پر عمل کرنا ہے۔ راستے میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کمزور ہے، یقیناً اس کی مدد کرو۔ پڑوس میں کوئی ہمیں غریب، بیمار، محتاج، مسکین نظر آ رہا ہے، یقیناً اس کے پاس جاؤ۔ یہ حکم ہے، یہ ہے وہ نظام کہ جو اللہ کو مطلوب ہے۔ ہمارے پاس آج بارشیں ہیں، نوازشات ہیں، لیکن یہ صفات ختم ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس امت کو، اس قوم کو وہ کھوئی ہوئی صفات نصیب فرما دے۔ آج ہر ایک چیز ہے ماشاءاللہ، تعلیم بھی ہے، عہدہ بھی ہے، وکیل بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہیں، اور IPS افسر ادھیکاری بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں خاص طور پر غربا حضرات کے لیے بھی کہ اللہ ان کو بھی اس قابل فرما دے۔ اور دل کی دعا یہ ہے کہ اللہ نے جن کو نوازا ہے، جو مالدار کہلانے کے حقدار ہیں، اللہ خصوصاً ان کے لیے ہدایت نصیب فرمائے، ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس مجمع میں جتنے تمام حضرات بیٹھے، اللہ تعالیٰ جو اس قابل نہیں ہے، اللہ جلد سے جلد ان کو اس قابل میں فرمائے، اور جو اس قابل ہو چکے ہیں اللہ ان کو سمجھداری کے ساتھ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔